باب چہارم سبق نمبر 3 وطن سے محبت ذمہ دار شہری، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وطن کے معنی مفہوم جان سکیں گے اور وطن کی اہمیت اور اس کی قدر کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم وطنوں سے ہر قسم کو فرق کیے بغیر مثبت تعلقات قائم کر سکیں گے اور اپنے ملک کے سب کے لیے تیار کر سکیں گے، اور ملک سے عملی محبت اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات اپنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ انسان کے رہنے اور قیام کرنے کی جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ وطن سے محبت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جائے پیدائش اور اپنے وطن میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا وطن پاکستان ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری اور عمل اور اعلیٰ انسانی قدر ہے۔ انسان تو انسان، حیوان بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حیوانات دن بھر چرنے چگنے کے بعد رات کو واپس اپنے ٹھکانوں میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 299۔ اسی طرح جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3226۔ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لاتعداد قربانی کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں پر ہمیں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی یہاں اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی مذہب کے عقیدے کی وجہ سے اسے نفرت نہ کریں اور نہ ہی قوم اور برادری اور صوبوں کی بنیاد پر کسی پر امتیازی سلوک کریں۔ اپنے وطن کی ترقی کے لیے طلباء پر لازم ہے کہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے خوب محنت کریں، اپنا ہر کام دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں، ہمیشہ اپنے ملک کے وفادار رہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری بننے کی پوری کوشش کریں، ہمیشہ قانون کی پابندی کریں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم وطن سے محبت کا پورا حق ادا کریں اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو اختلاف اور نا اتفاقی کا سبب بنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل وطن کا احترام کریں اور سب سے محبت کریں، اور دنیا میں بھی کہیں بھی جائیں تو ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بہترین نمائندگی کریں۔ اسی طرح ہم اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ پاکستان 23 رمضان المبارک 1366 ہجری کو معرض وجود میں آیا اور آج 14 اگست بھی ہے، ٹھیک ہے۔ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، تو آج 14 اگست بھی ہے، تو اس سلسلے سے ویڈیو بنائی ہے۔ 14 اگست جشن آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد۔